السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 162 اور 163 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ کی رضامندی کی، کمن باء منن اس شخص کی ہو سکتا ہے جو پھر گیا بسخط من اللہ، اللہ کی طرف سے غصے میں، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ تو کیا جس شخص نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس شخص کی مثل ہوگا جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں والے ہیں اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ زیر مطالعہ آیات کریمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نیک اور بد یہ دونوں لوگ اپنے انجام کے اعتبار سے بالکل بھی سیم نہیں ہیں۔ تو ہمارا جو ایک لائف میں چیزوں کو دیکھنے کا سٹائل قرآن یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ان کی انجام سے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی کا انجام کیسا ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو دعوت دی اور انہوں نے لبیک کہا اور میدان جنگ میں پہنچ کر اللہ کی رضا حاصل کی۔ وہ ان لوگوں جیسے نہیں ہو سکتے جنہوں نے جنگ میں نہ جا کر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی۔ جن ایمان والوں نے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کر کے اللہ کی رضا حاصل کی وہ ان منافقوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اس کی رضا کی پیروی کرے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو کہ اللہ کے کفر اور معصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے مضمون کی آیات قرآن حکیم میں کئی اور مقامات پر بھی پیش کی ہیں۔ سورۃ السجدہ آیت 18 افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، جو مومن ہو اور وہ کافر جو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ الصاد ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی مثل کر دیں گے یا ہم متقین کو بدکاروں کے مثل کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ام حسب الذین احترجوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا جن لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی مثل کر دیں گے، ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی مثل کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ زندگی میں چوائسز ہماری اپنی ہیں۔ ہم اللہ کی رضا کے راستے پر بھی چل سکتے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے راستے پر بھی چل سکتے ہیں۔ جو رضا کا راستہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت پہ جا کے ختم ہوتا ہے اور جو ناراضگی کا راستہ ہے وہ اللہ کے دوزخ پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اب اس بات پہ چوائس ہماری اپنی ہے کہ ہم اللہ کی رضوان کو حاصل کرتے ہیں یا ہم دوزخ کی آگ کا ایندھن خود کو بنانے کے راستے کو منتخب کرتے ہیں۔ اٹس اپ ٹو اس۔
یہ ہماری اپنی چوائس ہے، اپنی رضا۔ یہ رضو کا جو ایک لفظ ہے اس کا روٹ سے بات کو سمجھ لیجئے۔ رضیہ، رضی اللہ عنہم، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ رضیہ یرضی رضوانا ورضا، ان کے معنی ہے متفق ہونا، یہ کسی بات کو اپروف کر لینا، لیکن اس میں دل کی خوشی شامل ہے، رغبت۔ آپ اپنی دل کی خوشی سے یہ کام کرتے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہوگی، جبر نہیں ہوگا، کمپلشن نہیں ہوگی، میوچل ایگریمنٹ ہوگی، ہارٹ فل ایگریمنٹ ہوگی، ولنگنس ہوگی، اور کسی قسم کی کمپلشن نہیں ہوگی۔ یعنی ترادو بینہم بالمعروف، میوچلی ایگریمنٹ سے بات کریں گے تو وہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، مؤمنین کو اللہ نے یہ ٹیگ دیا، یہ ٹائٹل دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ اصول اور قاعدے اور قوانین ہیں جن کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان متعین کردہ قوانین اور اصول کو انسانی زندگی کے اصولوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، لہٰذا اب جو بھی شخص اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا جو قرآن حکیم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو یہ مقصد عطا کیا ہے، جو اس نے قوانین عطا کیے ہیں وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے اور اپنے اللہ کی رضامندی یعنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس راستے کو منتخب کیا، اور قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یعنی تمہارے لیے بطور اسلام کو بطور ضابطۂ حیات اللہ نے منتخب کر لیا۔ اگر انسان اس ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اللہ کے اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اسی کو اللہ نے رضی اللہ عنہ سے تعمیر کیا ہے، یعنی انسان کے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، وہ دل کی خوشی سے اس راستے پر چلتا ہے اور اس راستے کو محبوب رکھتا ہے جو راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے مطابق اس کے خلاف دوسرے راستوں پہ چلنے کو پسند نہیں کرتا، جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب اور مزین بنا دیا، کفر اور فسق اور عصیان کو نامرغوب بنا دیا۔ ایسے ہی لوگ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل اور اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ علیم و حکیم ہے، کیونکہ ایمان کا دلوں میں اس طرح سے مرغوب ہو جانا کہ آپ کو بس ایمان کا راستہ ہی اچھا لگے، یہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی اللہ نے اپنی رضا کا کس طریقے سے اظہار کیا کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ان کو پسند ہونے لگے اور وہ دل سے اس کو راضی کر لیں۔ تو یہ دونوں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راضی ہونے سے مراد اللہ کا پسندیدہ راستہ یعنی قرآن حکیم ہے، اس کے مطابق چلا جائے، اور انسانوں کے خدا سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تجویز کردہ راستہ ان کے دلوں میں مرغوب اور محبوب ہو جائے۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی تم اپنی زندگیوں میں کرو گے اللہ کی قوانین کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالی ابتغاء مرضات اللہ یعنی اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے پوری کی پوری اطاعت شعاری کے ساتھ شیطان کے قدموں کے پیچھے کو چھوڑ کر غیر خدائی طاقتوں کی اتباع نہیں کرنی۔ ان ساری باتوں کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرضات اللہ رضوان من اللہ کا مطلب کیا ہے۔ وَفَمَنِ اتَّبَعَ رضوان اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، یعنی جس شخص نے اللہ کے حکموں کے سامنے سر اطاعت قائم کیا، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہو یا وہ سود کو چھوڑ دینے کا ہو، وہ خیانتوں کو چھوڑ دینے کا ہو یا وہ امانتوں کو ادا کرنے کا ہو، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہو، وہ سارے کے سارے جو راستے قرآن کے راستے وہ ہیں رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی، اور جو اللہ کی رضامندی کے راستے پر چلے گا وہ اس شخص کی مانند نہیں ہو سکتا جو اللہ کے احکامات کے ساتھ ناپسندیدگی کے ساتھ واپس مڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مؤمنین کا شعار کیا ہے کہ
کہ وہ اپنے دل کی خوشی سے اس راستے پر چلتے ہی رہتے ہیں جو راستہ اللہ کا راستہ ہے، اپنی زندگی کو اس پورے طور پر ہم آہنگ اور متفق رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی زندگی میں مکمل طور پر اللہ کی طرف سے رحمتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان، اللہ کی عظیم کامیابی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کی طرف سے رضوان انسان کی زندگی کی سب سے عظیم کامیابی ہے، بگ اچیومنٹ ہے۔ کیا انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی طبعی اور انسانی، دیکھیں ایک انسان کی ایک آؤٹر سیلف ہے، ایک انسان کا انٹرنل، اس کے اپنا وجود ہے۔ انسان کی زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ انسان کی جو آؤٹر لائف ہے، یعنی کہ اس کی معیشت ہے، اس کی معاشرت ہے، وہ بھی خوشگوار ہو جائے، اور اس کی انٹرنل، اس کی اپنی پرسنل لائف بھی خوشگوار ہو اور اس کی بھی گرومنگ ہو۔ لہٰذا جو کچھ بھی اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے اس کا بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ رضوان من اللہ ہے۔ وہ تمام صلاحیتیں جو اللہ نے انسان کے اندر پیدا کی ہیں وہ بیدار ہو جائیں، انسان اللہ کی ذات کو سمجھ جائے، کیونکہ اللہ ایک مکمل ترین ذات ہے جس میں اس کی تمام صفات بطریق احسن جلوہ فرما ہے۔ یہی صفات خود انسان کو اللہ نے اس کی ذات میں دی۔ اللہ کے اندر ہے صفت غفوریت، اللہ کے اندر صفت رحمان ہے، انسان بھی رحم کرتا ہے، انسان بھی دوسروں کے گناہوں کو پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہ ایک بگ پیمانے پر اللہ کے پاس ہے، اور جتنا کہ ہم اعلیٰ قدر البشریت ہمارے پاس ہے چھوٹے پیمانے پر۔ تو انسان جب اپنے اندر ان صفات کو بطریق احسن پیدا کرتا ہے تو وہ رضوان من اللہ ہے۔ انسان کی ذات کی جو نشو و نما حاصل ہوگی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان۔ اور اس کی عملی مثال وہ صحابہ کرام تھے کہ جن جیسے ہیرے دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی انہوں نے اپنے اندر اللہ کے راستے پر چل کر اس قسم کی خوشگواریاں حاصل کیں، اس قسم کی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کیں کہ ان کی ذات خداوندی سے متصف اور ہم آہنگ ہو گئی۔ اور یہی ہے الفوز العظیم، یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اپنے آپ کو ہر صورت رکھے۔ تو رضوان کیا ہوا کہ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی بتائی ہے کہ جنت میں جو ہمارا سب سے بڑا فرشتوں کا سردار ہے، جو کہ جنت کا کیئر ٹیکر ہے، جس کے پاس چابیاں ہیں، اس کا نام رضوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ اپنی رضوان کی بشارت دے گا کہ میں راضی ہو گیا۔ اور جیسا کہ رحمان اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ ہے، وسعت ہے، ایسے ہی رضوان اللہ کی رضامندی اور بے بہا رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشی۔ تو یہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے نتیجتاً اللہ اس کو اپنی رضامندی کا عندیہ دیتا ہے، مجدائے جاں فضا سناتا ہے، اس کو خوشخبری دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ میں راضی ہو گیا، بس مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ایک اتنا خوبصورت یہاں پر ایک بات اللہ نے بتائی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بہت چلے کاٹیں گے، کشٹ کاٹیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا، اس کے دین، اس کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے مطابق ہمیں درجات ملیں گے۔ تو جو درجے ہیں جنتی، جو نچلے درجے کے جنتی ہیں وہ اوپر والے درجے کے جنتیوں کو کھڑے ہو کر یوں دیکھیں گے جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے اور وسیع و عریض جنت کے درجات ہیں، طبقات ہیں، اور آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ملنے والی ہیں۔ آپ جنت کی جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جنت اللہ کی رحمت کی حصول کا ذریعہ ہے، جنت ایک بہت ہی خوبصورت اللہ کی رحمت ہے، جنت ایک ایسی چیز ہے جس کی کوشش کی جانی چاہیے، جس کے لیے ہمارے دلوں کے اندر طلب اور تڑپ ہونی چاہیے۔ اس جنت میں سب سے بڑی نعمت رضوان من اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یو ڈونٹ نو واٹ یو لوز ایکچولی، جو تم لوز کر رہے ہو تمہیں
تم تو جانتے ہی نہیں کہ تم لوز کیا کر رہے ہو، اللہ کی رضامندی کو چھوڑ کر اس شیطان کے راستے کی طرف چل رہے ہو جس کا انجام ہی کچھ نہیں۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کی رضامندی کا حصول حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضامندی اس کو مل جاتی ہے، لیکن جو اللہ کے راستے پر نہیں چلتا اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضامندی اس کو نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔